ایسے ہے اور ایک بار خوشخبری بھی سن لیں کہ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کھانا میری سنت کے مطابق کھایا اور پھر دعا کی، اللہ اس کے سارے پہلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کھایا کھانا لیکن میری سنت کے مطابق کھایا تو اللہ نے اس کے سارے پہلے گناہ معاف کر دیا۔ کھایا کھانا لیکن علماء کرام تو پھر وہ اللہ کے حبیب کی پیروی، گھر میں داخل ہوئے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہنا یہ میرے حبیب کی پیروی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیت الخلا میں جانا ہے تو بایاں قدم آگے رکھنا اور دعا کرنا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ بات کرتے ہیں تھوڑا سا آگے بھی چلوں گا اور آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے، چند منٹ میں بات میں اپنی سمیٹ دوں گا۔ جہاں تک تو اتفاق کرتے ہیں نا جی بولے نا، آقا حضور علیہ السلام وضو فرما رہے تھے اور صحابہ کرام اس پانی کو نیچے نہیں کرنے دیتے۔ آقا حضور نے پوچھا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں میرے صحابہ؟ فرمایا آقا ہم آپ سے محبت کرتے، جانتے تھے مجھ سے محبت، آپ مجھ سے محبت کرتے؟ جی آقا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر میرے صحابہ میری بات سن لیں اور پہنچا دیں آگے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے جب بات کرے تو سچ بولے، جب بات کرے اور سچ کے علاوہ اگر میں اس کو اضافہ کر دوں تو سچ کے علاوہ کچھ نہ بولے، اور جو امانت اس کے پاس رکھی جائے اس امانت کے اندر خیانت نہ کرنا۔ اور تیسری بات فرمائی اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں۔ پورا دین مکمل ہو گیا جب رہ گیا اس حدیث کے اندر۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ جب بات کریں تو سچ بولے، اور سچ کے علاوہ میں اگر اضافہ گستاخی کروں تو سچ کے علاوہ سوچ نہ بولے۔ اور آج کا مسلمان جبر اڈے پر ہوٹل میں بیٹھ کر بندوں کے سامنے کہ وہ غلط ہے ٹھیک ہے لیکن جھوٹ بولے بغیر گزارا نہیں ہونا۔ آپ کہتے ہیں استغفراللہ جی، بات تو ٹھیک ہے لیکن جھوٹ بولے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اور آج کا مسلمان ڈنکے کی چوٹ پر جھوٹ بولے، کھلا جھوٹ بولے اور عام جھوٹ بولے۔ خالد مرزا آپ کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ میں اسے پوچھوں کہ بھائی آپ کہاں ہو، وہ بیٹھا ہو جبر اڈے میں، کہوں مرزا صاحب میں تو رباط پہنچ گیا، حالانکہ میں اس کا ایک بال بیگا نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو وہ کھلے عام جھوٹ بولے تو پہلی بات کیا فرمائی کہ جب بات کرے سچ بولے، یہ پہلی بات ہے۔ اور اس لیے آقا حضور سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان بخیل ہوتا ہے، کنجوس، خرچ نہ اللہ کی راہ میں کرنا، اولاد بخیل ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور آج کا مسلمان کھلے عام جھوٹ بولے، ڈرنے سے جھوٹ بولے، کچہری میں جھوٹ بولے، عدالت میں جھوٹ بولے، پولیس میں بیٹھ کر جھوٹ بولے، عوام میں بیٹھ کر جھوٹ بولے، بچوں کے سامنے جھوٹ بولے، بیوی سے جھوٹ بولے، بھائیوں سے جھوٹ بولے، پورے معاشرے کے اندر جھوٹ کا چلن ہو اور کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ایسی محبت اس کے منہ میں دے ماری جائے گی۔ ایسی محبت کا کوئی ضرورت ہے؟ دوسری بات فرمائی کہ تمہارے پاس جو امانت رکھی جائے اس کے اندر خیانت نہ کرنا۔ امانت ایک پائی ہے، امانت ایک لاکھ ہے، امانت راز ہے، امانت عدالت کی کرسی ہے، امانت پولیس کے SHO کی کرسی ہے، امانت کسی بیٹھے ہوئے باپ کی حیثیت سے امانت اولاد ہے، اس کے اندر کبھی خیانت نہ کرنا۔ یہ باقی مسائل جو آپ ڈسکس کرتے ہیں باقی مسئلے نہیں ہیں،
مسئلہ صرف ایک ہے، امان صرف اور صرف ایک ہے، یہ قوم جھوٹ بولتی ہے، یہ قوم خائن ہے اور کہتی ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب کو ایسی محبت ضرورت نہیں ہے۔ ناراض نہ ہو میری بات سے، ناراض نہیں ہو۔ اور تیسری بات فرمائی، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں۔ اور دوسری حدیث کے اندر میرے آقا نے فرمایا، شرک کے بعد نوجوان بھی سنے، بڑے بھی سنے، شرک کے بعد بدترین جرم اپنے ہمسائے کی عزت کی طرف بری نگاہ اٹھا کر دیکھنا۔ کہیں نا استغفر اللہ جی۔ آقا بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے مسجد نبی میں۔ آقا نے فرمایا، رب اللہ کی قسم و مومن نہیں، اللہ کی قسم و مومن نہیں، اللہ کی قسم و مومن نہیں۔ صحابہ ڈر گئے۔ وہ سوال نہیں کرتے تھے صحابہ۔ ایک صحابی نے ڈرتے اس کہا، اللہ کے پاک پیغمبر کون مومن ہے؟ کہا کہ جس کا ہمسایہ اس کی شر سے محفوظ ہے۔ اب کہیں نا استغفر اللہ سے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 3 دفعہ حضور نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں۔ کن غلط فہمی میں پڑے ہو مسلمانوں؟ اور دوسری حدیث کے اندر تیسری سن لیں، میرے آقا نے فرمایا کہ جس کا ہمسایہ اس کے ڈر کی وجہ سے یا اس کی شر کی وجہ سے اپنے دروازے بند کر دے، وہ مومن نہیں۔ جس کے ڈر کی وجہ سے یا اس کی شر کی وجہ سے اپنے دروازے بند کر دے، وہ مومن نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ میں نے کہا تھا میں انٹرنیشنل باتیں نہیں کروں۔ میرے آقا نے قید کا زمانہ ہے، قید کا زمانہ، مسجد نبی سے باہر نکلے، دیکھا ایک تجارتی قافلہ آئے ہوئے، وہاں تشریف لے گئے۔ اللہ دیکھا تو بولا ٹھیک ہے فوجی صاحب، اندر ہاتھ ڈالا تو گیلا تھا۔ میرے آقا نے فتویٰ فرما دیا، قیامت کی صبح تک جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے ملاوٹ کی نہیں۔ اور یہ کہتا ہے کہ میں تو ہر سال عمرہ کرتا ہوں، میں عمرے کو کنڈیم نہیں کر رہا، اللہ معاف کرنا۔ گاؤں میں رہ کر بھی ایک خالص دودھ کا ایک گلاس ملنا مشکل ہو گیا۔ آج یہ قوم زہر کھا رہی ہے اور زہر پی رہی ہے۔ غلیظ ترین چیزیں اس قوم کو کھلائی جا رہی ہیں۔ جس ملک کے اندر 98% مسلمان ہیں اور 98% کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور 98% کا دعویٰ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعوے کے بغیر بات بنتی بھی نہیں، دعوے کے بغیر بات بنتی بھی نہیں۔ لیکن یہ دعویٰ کرنے والی قوم، تو اللہ کے حبیب کی پیروی کیا ہے میں بتاؤں؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں۔ ایک گھر سے آواز آ رہا ہے، ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے، بیٹی دودھ میں پانی ملا لو۔ بیٹی کہتی ہے، ماں امیر المومنین نے سختی سے منع فرمایا کہ ملاوٹ نہیں کرنی۔
ماں کہتی ہے کون سے امیر المومنین دیکھ رہے ہیں؟ اور بیٹی کہتی ہے اماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو ان کا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. امیر المومنین سے سارا منظر دیکھ کر گھر آ جاتے ہیں. دل کو اپنی اہلیہ کو کہتے ہیں اس بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگو. اور وہ بیٹی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو بنتی ہے، بہو. اور وہی بیٹی عمر بن عبدالعزیز جن کو خلیفہ پنجم کہا جاتا ہے ان کی نانی بنتی ہے. یہ حلال اور طیب خون ایک 99 ہجری کو 61 ہجری عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ پیدا ہوتے ہیں اور 61 ہجری امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے اور 39 سال کی عمر میں وہ امیر المومنین بنتے ہیں. بنو امیہ کا خاندان میں وہ سارے خرابیاں آ چکی تھیں اور پھر 2 سال اور 4 مہینے وہ وقت کا خلیفہ رہتے ہیں. صرف 2 سال اور 4 مہینے. یہ جو آج حضرات علماء کرام جس خطبہ جمعہ کی دوسرے خطبہ کے اندر یہ آیت کی تلاوت فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء، سورۃ نحل کی آیت نمبر 90، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جمعے کے خطبے میں شامل کرائی. یہ حلال اور طیب خون پوری نسلوں کو سنوار دیتا ہے اور حرام نسلوں کو بگاڑ دیتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ ایک بندہ دور دراز سے سفر کر کے بیت اللہ میں آتا ہے، بیت اللہ کے پردوں کو پکڑ کر کہتا ہے اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، میری یہ دعا قبول کر لے، میری یہ دعا قبول کر لے، میری یہ دعا قبول کر لے. میرے آقا نے فرمایا کہ اس کی دعائیں اس کے منہ پر دے ماری جائیں گی، اس کا کھایا ہوا حرام، اس کے جسم پر حرام، اس کے سب کچھ حرام تھا. بیت اللہ انبیاء کی سرزمین، میرے حبیب کی سرزمین، اس کا کھایا ہوا حرام تھا، اس کا پیا ہوا حرام تھا، اس کا پہنا ہوا حرام تھا. میرے حبیب کی پیروی کیا ہے؟ سچ بولو. ایک ہندو تھا پاکستان بننے سے پہلے، اس کا نام تھا کرشن لال. 3 کلاس سے وہ مسلمان ہوا. بڑی دردناک داستان ہے اس کی. اس کا نام تھا غازی احمد. وہ چھال کلام ڈگری کالج سے وہ پرنسپل ریٹائر ہوئے. اب پتہ نہیں مجھے ان دنوں رابطہ نہیں، وہ فوت ہو گئے یا زندہ ہے. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی. ایک کالج کے فنکشن میں ان کو بلایا گیا. انہوں نے کہا کہ میں مختصر بات کروں گا. مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کو مانو پوری توحید کے ساتھ، اور اللہ کے حبیب کو مانو، محبت کرو پوری اطاعت کے ساتھ، اور سچ بولو اور حلال کھاؤ. سچ بولو، حلال کھاؤ. میں اس میں اضافہ کروں گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اور پاکستانی ملت اس وقت آگے بھی گہری کھائی ہے اور پیچھے بھی گہری کھائی ہے. کسی غلط فہمیوں کا شکار نہ رہنا. جس دھرتی پہ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں ایک ننھے سے بچے کو اٹھایا جاتا ہے، اس کو ریپ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو قتل کیا جاتا ہے. کوئی ایک دن بھی. آپ کہہ دینا کوئی ایک دن. کہتے جانور بھائی جانور ایسے نہیں کرتے. کوئی جانور اپنے بچے کے ساتھ اپنی خواہش پوری نہیں کرتا. جنگل کے کچھ قانون ہیں. غلط فہمیوں سے نکلو، خوش فہمیوں سے نکلو. میرے حبیب کا کلی اطاعت، مکمل اطاعت، محبت اور پیروی جب ملتے ہیں تو یہ اطاعت بنتی ہے. اور جس نے اطاعت کر لی، پھر میں ایک حدیث سنا کی بات ختم کر دوں. ایک دن آقا نے اپنے پیارے صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو دجانہ تھک تو نہیں گئے نا جی؟ ابو دجانہ تم فجر کی نماز کے بعد فوراً نکل جاتے ہو، ہمارے ساتھ دعائیں نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے.
وہ خاموش رہے تھے. حضور نے پھر پوچھا ابو دجانہ بتاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب پردہ پڑا رہتا تو اچھا تھا. آپ نے حکم دیا تو میں بتا دیتا ہوں. میرے بچے کئی دن فاقے سے رہتے ہیں اور میرے گھر کے ساتھ والا جو گھر ہے وہ ایک یہودی کا گھر ہے اور اس کے گھر میں کھجور کا درخت ہے. میں فجر کی نماز پڑھ کے جلدی نکل جاتا ہوں. بچوں کے اٹھنے سے پہلے کچھ پتے گرے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی کھجور کا کوئی دانہ بھی گرا ہوتا ہے. میرے بچے جو کئی دنوں سے بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں وہ اس پتے کو اٹھا کر چبانا شروع کر دیتے ہیں. اور میں نہیں چاہتا کہ بچوں کے حلق میں آرام کا اس پتے غیر تھوڑی چیز ہے پتوں اٹھا کر اس کا رس بھی اندر جائے. میں فوراً جاتا ہوں ان پتوں کو بھی اٹھا لیتا ہوں اور اگر کوئی کھجور کا دانہ اس کو بھی اٹھا لیتا ہوں اور اس کے گھر میں بھیج دیتا ہوں. حضور میں کوئی تبصرہ نہیں. آنسو گرے, جذب ہو گئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صاحب تشریف فرما تھے, ان کے بھی آنسو گرے. انہوں نے بھی کوئی تبصرہ نہیں فرمایا اور ان کے بہت زیادہ آنسو گرے اور داڑھی مبارک میں آنسو جذب ہو گئے. دن کو اس یہودی کے پاس گئے. یہ ہمسایوں کے ذرا میں پوچھیں اس یہودی کے پاس گئے کہ کھجور کا درخت بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بیچتا ہوں. کتنے پیسے دیتے ہو؟ اس نے بہت زیادہ پیسے مانگے, زیادہ پیسے مانگے. کہا یہ لے کر گئے پیسے, یہ دو پیسے. یہ جب کھجور کا درخت لے کر ابو دجانہ کے پاس آئے اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں ابو دجانہ اب وہ کھجور کا درخت ہمارا ہے. لیکن ابو دجانہ اس یہودی کو بھی منع نہیں کرنا, اس کے بچے بھی کھائیں اور مرے. اب لوگ سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی معاف نہیں کرتے رضی اللہ عنہ. زمین پھٹ جانی چاہیے جب میرے صدیق کے خلاف تو بات کریں. اس دین کے لیے اور اس میرے حبیب کے لیے جتنے میرے صدیق نے مارے کھائیں, جتنے مشکلات اٹھائیں, شاید اس بہتر زمین پھٹ ہو جانی چاہیے. یہ بات اس یہودی تک بھی پہنچ گئی. یہودی تک جب بات پہنچی تو یہودی ایمان لے. یہودیوں نے ایمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا, لیکن وہ یہودی ایمان لے. یہ کیسا دین ہے, یہ کیسی تعلیمات ہیں میرے آقا کی کہ گرے ہوئے پتوں کا رس بھی پیاس اور بھوک کے باوجود حلق میں نہ چلا جائے. کل قیامت کے دن میں کیسا اللہ کے سامنے اور اللہ کے حبیب کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا. اور آج کا مسلمان حرام کھائے, جھوٹ بولے, فریب کرے, بدماشیاں کرے, لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلے, موٹر ویوں پر کھیلے اور سڑکوں پر کھیلے اور کہے کہ میرا نام تو شفقت ہے, میرا نام تو عابد ہے. وہ بدبخت تو نہیں جانتا میرے حبیب کی تعلیمات کیا ہیں. تو پیروی کیا کرے گا؟ لوٹا, واپس لوٹا, رجوع کر لے, میرے حبیب کے در پہ آ جا. آج بھی اللہ تمہیں اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے. اور میرے بھائی زنفر صاحب کو اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے, ان کے درجات بلند کرے. اور یہ ان کا سبق تھا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. مولانا آپ کی اجازت کے ساتھ میں بٹی صاحب کو میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بھائی کے لیے 2 سے 3 منٹ آئے, وہ بات کرنا چاہتے ہیں کچھ. میں ان کو اپنے بھائی کے لیے